پھر بدعات بھی آ گئی تھیں کہ نئے نئے آئیڈیاز انہوں نے دین کے اندر داخل کر دیے تھے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں معاملہ. تو نئی نئی چیزیں آئیں تو اس کو اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایشو تو آ گئے، اب اس کو حل کیا کیا، یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو آئیے جناب اب ہم سب سے پہلے مادیت پرستی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ آسان ہے نا. تو وہیں سے ہمیں ایک یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جب یہ بہت مال و دولت کی ایک پول کی ریل پیل بہت ہو گئی تھی اور عیش پرستی کا شوق آیا، تو پھر ہوا کیا تھا اور اس کا حل کیا ہوا تھا، اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں. ایک اور بڑا ایشو آیا کہ اگرچہ قرآن مجید میں غلامی کو ختم کرنے کا حکم آ گیا تھا کہ بھی اب آئندہ جنگ میں کوئی غلام آپ نہیں بنائیں گے، کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے ان سے آپ سروسز لیں گے، اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ اب ٹھیک ہے اور وہ بھی آزادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آزاد کریں انہیں، حکم یہی تھا. اسی طرح لیکن اب مسلمانوں کے ہاں اسپیشلی جو امیر لوگ تھے تو ان کو جب غلام ملتے تھے تو اسپیشلی ان کو ٹارگٹ ہوتا تھا کہ بھی اب جنگجو کے اندر جو خواتین مل جائیں تو چلو اچھا لونڈیاں مل جائیں تاکہ ہم ایک انجوائے کر سکیں زندگی کو. تو فتنہ ہی آیا تھا. اچھا پھر اس کے ساتھ میوزک اور اسی طرح فنکشنز اور اس طرح کا بہت آ گیا تھا. تو اب اس کی سچویشن کیسی تھی، اس کو جیسے شبلی نعمانی صاحب نے ہسٹری کی ریسرچ میں انہوں نے جو سامنے لکھی ہیں تو میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو ایک پوری صورت سامنے آ جائے گی. جیسے مامون الرشید جو خود خلیفہ بنے تھے، حکمران بنے تھے، ان کی ایک شادی کی تقریب جس شوکت و شان سے ادا ہوئی وہ اس عہد کی مصرفانہ فیاضی اور حشمت و دولت کا سب سے بڑا نمونہ تھا. ایک ایگزامپل انہوں نے بیان کیا. عربی مورخوں کو کہ ایک دعوتی ہے کہ گزشتہ اور موجودہ زمانہ کو اس کی نظیر نہیں لا سکتا. ہماری محدود واقفیت میں اب تک کسی نے ان کے اس فخریہ ادا پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں کی. اب آپ یہ اس کی ایگزامپل وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو خوش قسمت لڑکی جس سے مامون کا نکاح ہوا تو وہ حسن بن سہل کی بیٹی تھی، اور یہ حسن بن سہل جو ہے یہ فضل کے مرنے پر وزیر اعظم بنے تھے. جو حسن تو حسن کی بیٹی کے ساتھ اب مامون کی شادی ہوئی، نکاح ہوئی. تو اس لڑکی کا نام پوران تھا. وہ نہایت قابلہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی. تو مامون ماں خاندان کی شاہی اور ارکان دولت اور پھر اسی طرح فوج اور تمام افسران جو بھی تھے یہ حسن کے مہمان ہوئے، اور برابر 19 دن تک اس عظیم الشان بارات کی ایسی فیاضانہ حوصلے سے مہمانداری کی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی چند روزوں کے لیے امیرانہ زندگی بسر کر لی. چند روز تک یعنی چند دنوں تک انہوں نے ایک بالکل امیرانہ زندگی انجوائے کی 19 دن تک. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ ملٹری کے آفیسرز ہو گئے، پھر اسی طرح بیوروکریٹس کے جو آفیسرز تھے وہ بھی آ گئے اور پورے محل میں آ کے بیٹھ کے 19 دن تک پورا بس ایک مہمان بن کے اور انجوائے کرتے رہے. یہ اب شادی ایسی ہو رہی ہے. اچھا پھر آگے دیکھیے کہ خاندان ہاشم اور افسران فوج اور تمام عہدیداران سلطنت پر مشک و عنبر کی ہزاروں گولیاں نثار کی گئیں جن پر کاغذ لپٹے ہوئے تھے، اور ہر کاغذ پر نقد، لونڈی، غلام، املاک، خلت، اسب خاصہ یعنی گھوڑے، جاگیر وغیرہ ان کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی. نثار کی عام لوٹ میں یہ ایک فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے حصے میں جو گولی آئے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہو اسی وقت وکیل ایک جو ٹریجرر تھے تو اس سے دیا جائے اس کو، کہ وہ ٹریجرر جو ہے اس کو وہ جناب کہے گا جی مجھے یہ گفٹ ملا تو چلو جی وہ اب
जो गवर्नमेंट का ट्रेजरर है वो पूरा ये दे देगा इनको। आम आदमियों पर मुश्को अंबर की गोलियां और दिरहमो दिनार निसार किए गए। मामून के लिए एक निहायत मुकल्लफ फर्श बिछाया गया जो सोने के तारों से बना गया था और गोहरो याकूत से मरस्सा था। मामून जब इस पर जलवा फरमा हुआ तो पेश कीमत मोती इसकी कदम पर निसार किए गए जो जर्री फर्श पर बिखर कर निहायत दिल आवेज समा दिखाते थे। रफा जफाफ की शब जब नौशिया यानी दुल्हा और दुल्हन साथ बैठे तो पुरान की दादी ने 1000 पेश कीमत मोती दोनों पर निछावर कर दिए। इस तकरीब की तमाम मसारिफ की आप तखमीना कर लें तो 5 मिलियन दिरहम यानी 5 करोड़ दिरहम किए गए थे। तो इससे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी फिर मादियत परस्ती कैसी हुई होगी। ये एक एग्जाम्पल है कि चलो जी बादशाह की शादी की ये हालत थी। तो हो सकता है कि हमारा दिल चाह रहा हो कि भी इस किस्म की शादी में हम आ जाए और हमें एक गिफ्ट के तौर पर मोती भी मिल जाए और हमें गाड़ियां भी मिल जाए और मुलाजिम भी मिल जाए और बहुत बड़ा फंड भी मिल जाए। तो इमेजिन करें कि एक शादी का ये हालत थी। अच्छा, अगर तो यही होता, इसी हद तक होता तो चलो चलता मामला, लेकिन इससे ज्यादा हो गया था कि अब ये जितने ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के जो बड़े सीनियर लेवल के लोग थे तो उनकी हालत भी यही बन गई थी और वो भी बस इसी तरह ही इंजॉय करके एक एक चीज को इस तरह से फैला रहे थे कि आदत ये बन गई थी। इसकी अब आप कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने करता हूँ। इब्न खुल्दून जिन्होंने हिस्ट्री उस जमाने में बहुत अरसा पहले उन्होंने लिखी थी तो वो अब उसकी सिचुएशन को बयान करते हैं। हज्जाज ने एक अपने बेटे का खतना करवाया तो चंद ईरानी जमींदारों को बुलाकर पूछा कि भी ईरानी खुशियों की तकरीबात किस तरह मनाते हैं, इनकी सबसे बड़ी तकरीब का हाल बयान करो। तो एक शख्स ने बताया कि मैं कसरा कसरा कौन था, ये वही ईरान के बादशाह की बात है, उसके एक गवर्नर की तकरीब में मैं शरीक था। तो इसने मेहमानों के सामने सोने के प्यालों में चांदी की मेजों पर खाना सर्व किया था। हर मेज पर सोने के 4-4 प्याले थे और मेज को एक 4-4 लौंडियां उठाकर मेहमानों के सामने रख रही थी। हर मेज पर 4-4 मेहमान खाना खाते थे। फिर जब वो फारिग होते तो 4 लौंडियां को मेज और प्यालों समेत इनके घरों में भी पहुंचा दिया गया। तो हज्जाज ने जब ये बात सुनी थी, हज्जाज कौन था? हज्जाज ये गवर्नर थे इराक के, बनु उमैया के। तो इन्होंने कहा कि भी लड़के ऊंट ज़बह करो और लोगों को खाना खिलाओ। तो जमींदार भाप गए थे कि हज्जाज लोगों को सादा खाना खिलाएगा, चुनाचे ऐसा ही हुआ। अब आप देखिए कि इससे ये पता चलता है कि ये ईरानी जो बादशाह थे पहले जमाने के, तो उनका ये स्टाइल था कि एक खाने के लिए जनाब इन्होंने ऐसी इंजॉयमेंट थी तो इस तरह की होती थी। तो अरब में ये हज्जाज बिन यूसुफ थे जो इराक के गवर्नर थे, उन्हीं के फिर ये भांजे वो थे हमारा मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने सिंध को फतह किया था। तो उन्होंने अब ये पूरी सिचुएशन देखी कि चार यार इस तरह का हम इंजॉय करें, लेकिन फिर उन्होंने ये अब ये देखा कि भाई ऐसा नहीं, भाई ये इतना नहीं मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने ये ऊंट के बस ज़बह करो, लोगों को खाना खिलाओ, बस सिंपल, ज्यादा खर्चा ना करो। तो हज्जाज ने तो ये किया। अब हज्जाज की हुकूमत रही है अराउंड 92-93 हिजरी तक, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि 100 साल गुजरे थे। तो उस वक्त मैंने जैसे अर्ज किया था कि मामून रशीद की जब
شادی بنی تھی تو کس کس قسم کا فنکشن تھا، اور یہ 5 ملین درم جو ہے کتنے ہوں گے؟ اب درم کو آج کے زمانے میں ہم یہ زوم ہم کر لیتے کہ جناب یہ جیسا ایک درہم جو ہے ہوتا ہے دبئی کا، اگر ہم فرض کر لیں کہ اتنا ہی درہم ہوتا ہو تو 5 ملین درہم کتنے بڑے ہوں گے؟ تو ایک شادی میں یہ خرچہ ہو رہا، اور اس سے پہلے چلو بنو امیہ کے زمانے میں ایک شوق تو ان میں بھی آیا تھا، لیکن چلو اتنا نہیں ہوا۔ تو ایک فرق سے کہ اندازہ ہوگا کہ ایسی عیش پرستی کی کیا کیا حالت تھی۔ اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب نے تاریخ اسلام پر انہوں نے جو ہسٹری لکھی ہے تو اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیں کہ وہاں پہ پھر کیسی عیاشی کیسی بننی شروع ہوئی تھی۔ خلیفہ عبد الرحمن نے اپنی عیسائی بیوی زہرہ کے لیے قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر جبل العروس کے ان کے پر فضاد امن میں ایک رفیع الشان قصر تیار کیا تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ خلیفہ عبد الرحمن جو ہیں یہ کہاں کے تھے؟ یہ اسپین کے بڑے حکمران تھے، بنو امیہ ہی کے تھے، اور انہوں نے اب یہ شادی کی تو یہ قصر سے مراد کیسا بڑا محل انہوں نے بنایا تھا۔ یہ اس قدر وسیع عمارت تھی کہ اس کو قصر الزہرہ یا مدینہ تو زہرہ کہتے ہیں، یعنی محل بھی پورا ایک شہر بن گیا۔ اس محل کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے احاطے کے دیواروں پر 15,000 دروازے تھے جو کہ انتہائی شاندار تھے۔ ہر محل کے ہمارے زمانے میں، یعنی اب وہ اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب نے 1920 میں یہ کتاب لکھی تھی، یعنی اب سے 100 سال گزر گئے، تو اس زمانے میں وہ ایک سچویشن بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے لیے کوئی اراؤنڈ آپ 205 ملین روپے، اب اس زمانے کے روپے کتنے ہوں گے؟ اس زمانے کے انڈیا کا جو روپیہ ہے اس زمانے میں جو ہوتا تھا تو وہ انگریزوں کے، آپ کہہ لیجئے کہ جس طرح کے ان کے پاؤنڈز ہیں اس طرح کے بالکل برابر ہی تھے اس زمانے کے، تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج کل کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو اس کی کچھ لاگت اس میں لگی تھی کہ صرف ایک محل بنانے میں، تو یہ حرکت تھی ان کی۔ تو اس قصر کا طول جو ہے وہ 4 میل اور عرض جو ہے وہ 3 میل تھا، یعنی آپ کلومیٹر میں آپ اگر کہہ لیں تو 6 کلومیٹر لمبا اور اراؤنڈ 4 کلومیٹر چوڑا، اتنی بڑی محل ایک صرف اتنا بن گیا۔ اور اسی کی اگزامپل آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ابھی آپ اگر لاہور میں آپ دیکھ لیجئے جا کے کہ جو قلعہ ہے تو یہ قلعہ بھی ایک محل تھا ایک گورنر کا، تو اس کی یہ حالت تھی۔ تو سیم اس سے کہیں عرصہ پہلے کہ اب یہ عبد الرحمن کی جو حکومت بنی تھی تو یہ اراؤنڈ آپ کہہ لیجئے کہ 200 ہجری کے زمانے کی ہے، اور بلکہ اب یہ 350 ہجری کے زمانے کی ہے۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ محل کی تعمیر ہو گئی تو 350 ہجری میں 25 سال تک جا کے یہ محل بنا تھا، جس میں 10,000 معمار کہ جنہوں نے کنسٹرکشن کی، 10,000 آدمی تھے، 4,000 اونٹ تھے، اور خچروں میں اس کا پورا روزانہ ان کے بنانے میں کام لگا تھا۔ یعنی اب دیکھیں کہ بادشاہوں کی کیا انہوں نے حرکتیں کی، اور اس کا پھر رزلٹ تو ہونا ہی تھا نا، جوتے تو پڑنے تھے تو وہ ہوئے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے 4,316 برجوں اور ستونوں پر سنگ مرمر کے قیمتی پتھر بنے ہوئے تھے۔ تو اب امیجن کریں کہ کیسی شاندار قسم کی کنسٹرکشن کی ہوگی انہوں نے اس زمانے میں۔ اور ان ستونوں میں بعض ستون و فرانس اور قسطنطنیہ، یعنی یہ اب کا ترکی کے بادشاہوں نے عبد الرحمن ناصر کو خدمت میں یہ پتھر جو ہے بھیجے ہوئے تھے۔ اب پتہ نہیں اس کے کیا پیسے دیے ہوں گے انہوں نے،
تو یہ رزلٹ تھا اس میں. اچھا، اب اس میں عبداللہ، حسن، علی وغیرہ انجینئرز کو بھیج کر سنگ مرمر کی ایک مقدار افریقہ سے منگوائی گئی تھی. ایک سب سے بڑا فوارہ جو سونے کا معلوم ہوتا تھا، اس پر نہایت خوش نمائش و نگار تھے. تو احمد یونانی اور ربی پادری یہ قسطنطنیہ جو استنبول سے لائے تھے. تو ایک فوارہ سنگ سبز کا ملک شام سے منگوایا گیا تھا. تو اس پہ 12 پرند و چرند جانوروں کی صورتیں مختلف جواہرات اور سونے کی بنی ہوئی اس میں لگائی گئی تھی. تو یہ جانوروں کے منہ میں، چونچ میں یہ پانی کا فوارہ بلند ہوا تھا. تو اس فوارے میں کاریگر نے جو وہ دستکاری ظاہر کی تھی، تو یورپ کے جن سیاحوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا تو بڑی بات ہے، خواب اور خیال کو بھی یہاں مجال دخل نہ تھا. یعنی آپ خود امیجن کریں کہ یہ 350 ہجری یعنی عیسوی کیلنڈر میں لیں تو 961 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ سوچ لیں اس زمانے میں اس طرح کی انہوں نے عیاشی کی، اور اس عیاشی کے پھر ایسے بادشاہوں نے ایسے محل بنائے تھے. تب اس سے خود آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا اور اس میں پھر کیا کیا معاملہ ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم اور 13,382 غلام تھے جو کرسچن قوم کے تھے. تو یہ متعین تھے. حرم سرا کے لیے 6,000 خواتین خدمت گزاری کے لیے حاضر تھیں، اور حوضوں میں روزانہ 12,000 روٹیاں اور چیزوں کے لیے مچھلیوں کی خوراک کے لیے ڈالی جاتی تھی. اور اس کے لیے دور دور سے سیاح آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے وہاں کی نہریں اور کس طرح کا انہوں نے عیاشی عورت کے باغات جو بنائے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو اس میں بس پازیٹیو اتنا ہی ہے دیکھنے کا کہ جناب اب سے کوئی 1,1100 سال پہلے کہ کس طرح کی اس زمانے کی کنسٹرکشن کیسی تھی، اس کو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ ابھی یہ آپ کر سکتے ہیں کہ گوگل میں آپ اسپین کے اندر یہ جس کو یہ مدینہ الزہرا یا الزہرا آپ اس طرح کر کے اس کو آپ وہ سرچ کر لیں تو ابھی بھی اس کی کنسٹرکشن کی پکچرز آپ کو مل جائیں گی. اور جب کبھی آپ کو اگر اسپین جانا ہوا تو دیکھیے گا وہ ابھی تک موجود ہے. تو اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی عیاشیوں میں بہرحال چلو عام آدمی نہ صحیح لیکن بادشاہوں کی حالت ہوئی، اور پھر اسی کے اثرات آ گئے کہ بیوروکریٹس کے بڑے بڑے جو ہیں ان کی یہ حالتیں ہوئیں. پھر ان کے جتنے نواب بنے تو انہوں نے یہی حرکتیں کی، اور اسی سے پھر عام آدمی جو ہے اس کی بھی لائف سٹائل میں عیاشی اس طرح سے بننے لگی. تو اب یہ بنو امیہ کی اسپین میں بھی ہم نے دیکھ لی، اور اسی طرح عراق میں بھی یہ دیکھ لی کہ یہ ایک مادیت پرستی کا پھر رزلٹ ہی آیا. تو عیاشی کی تو ہم نے بات کر لی، تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر صالحین نیک لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا. بھی پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن و سنت سے غیر مشروط وابستگی یہ رہی پھر بھی کہ نیک لوگ جو تھے وہ قرآن اور سنت پر ہی عمل کرنا چاہتے تھے. خلوص اور بے لوث خدمت خلق یہ کی نیک لوگوں نے یہی کیا کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے. امیر لوگوں میں بھی یہ واقع وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہے. سادہ زاہدانہ زندگی اور عبادت کا بھی شوق بہت سے لوگوں میں آیا کہ بس یار عیاشی میں ہم اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ اب بس صرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ ہم فوکس کریں. اور پھر نیک لوگوں نے اس کا میسج بھی یہی کیا. غربا سے تعلق اور عمرہ سے اجتناب یہ بھی شوق آیا کہ بس جناب غریبوں کے ہم پاس رہیں ان کی خدمت بھی کریں. ایثار اور بے نفسی کا یہ معاملہ ہوا کہ ہم یہ اور ذاتی مفاد سے دور رہنا
نیک لوگوں میں یہ شوق بھی آیا اور بدعات سے بھی نفرت ہوئی کہ یہ نئی نئی چیزیں، بدعات سے مراد نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں تو اس سے ہم دور رہیں. تو اس کے لیے ہمیں اگزامپل ملتی ہیں. کچھ اسکالرس کے نام میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس پہ لیکچرز کیے، انہوں نے بکس بھی لکھی کہ بھئی ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اس میں یہ زیادہ شوق ہمیں ان چیزوں کی ہونی چاہیے. ان کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں: جعفر صادق صاحب، ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، موسیٰ کاظم، پھر خاتون رابعہ بصریہ صاحبہ، فضیل بن ایاز، وقی بن جراح، معروف کرخی، شافعی، ابو عبید قاسم بن سلام، حارث محاسبی، احمد بن حنبل، ذوالنون مصری، سری سختی، پھر اس طرح بخاری، مسلم، ابن ابی دنیا، پھر جنید بغدادی. تو ان کا ٹائم آپ دیکھیے تو 148 ہجری ٹو 297 ہجری کے زمانے کے یہ بزرگ سر گزرے اور انہوں نے یہ کوشش کی لیکچرز کے ذریعے اور لوگوں سے پرسنلی مل کے ان کو یہ بتایا کہ بھی ہمیں اتنی عیاشی سے بچنا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ایگزامپل. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان حضرات جن کے نام میں نے عرض کیے ہیں تو انہوں نے دنیا پرستی سے پھر کم سے کم بچنے کی اور پھر یعنی تھوڑی حد تک ضرور انجوائے کریں لیکن بہت عیاشی میں نہ جائیں اور پھر یہ کہ لوگوں کی ہم خدمت کریں. تو یہ ایک خوبی آئی. تو اس کے لیے اب کچھ ایگزامپل کے طور پر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ نیک لوگوں نے کس کس طرح کے معاملات ہوئے. ایک یہ واقعے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اپنی کتاب دعوت و عزیمت میں اس زمانے کے اس صورتحال کو دکھایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کوشش کیسے کی تھی کہ دنیا پرستی سے، مادیت پرستی سے بچانے کے لیے ایک کوشش. سلطان وقت ہارون رشید نے اپنے شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ رقہ ایک شہر میں مقیم تھا جو کہ ایک مشہور امام حدیث اور مرد صالح حضرت عبداللہ بن مبارک صاحب کی آمد ہوئی. تو شہر کے ساری آبادی ان کے استقبال کے لیے نکل پڑی ہوئی اور خلیفہ تنہا رہ گئے. تو ازدحام کا یہ حال تھا کہ جوتیاں ٹوٹ گئی تھیں. ہارون کی ایک کنیز بالا خانہ سے دیکھ رہی تھیں اور پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بندے سارے ادھر کیوں اکٹھے ہو گئے؟ کیا کوئی احتجاج کرنے آئے؟ کیا کرنے آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ خراسان کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک. تو ہارون نے کہا کہ بھی یہ ہے بادشاہی، نہ کہ ہارون کی بادشاہی کہ بغیر پولیس اور اہل کاروں کی جمع ہی نہیں ہوتے. یعنی آپ اس سے خود امیجن کر لیں کہ ابھی بھی مسلمانوں کے اندر اگرچہ عیاشی آ گئی تھی لیکن سٹل ابھی بھی یہ تھا کہ جو اہل علم کا ابھی بھی ایک یہ معاملہ تھا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ خود جو حکمران ہارون وہ جو ہیں ان کو پوری پولیس کے ذریعے ہی پورے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا. لیکن عام اسکالر جو ہے عبداللہ بن مبارک وہ آئے تو اس میں لوگ خود نکل کے آ گئے. تو یہ حالت ہوئی. مزید ہے کہ یزید بن ہارون نے جب بغداد میں درس حدیث دیا تو اس میں 70,000 حاضرین کا تخمینہ کیا گیا. امام عاصم بن علی عملائے حدیث کے واسطے بغداد سے باہر نخلستان میں ایک بلند چبوترے پر بیٹھے تھے. تو خلیفہ معتصم باللہ نے ایک بار اپنا ایک معتمد اس مجلس کی شرکاء کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو 1,24,000 حاضرین کی تعداد کا اندازہ تھا. شیخ وقت فریابی نے بغداد میں عملائے حدیث کیا تو 316 لوگ جو ہیں جو حدیث سن کر بلند آواز میں دہراتے تھے تاکہ آواز آگے پہنچے. یعنی جن لوگوں نے آواز آگے تک پہنچانی ہے ان کی تعداد بھی جو ہے کوئی 300
316 لوگ تھے کہ جو آواز پہنچاتے تھے آگے. تو اس سے آپ سوچ لیں کہ کتنے سننے والے کتنے ہوں گے. تو ان کی مجلس میں حاضر تھے اور حاضرین کا اندازہ تھا کہ 30,000 کے قریب لوگ تھے. فریابی کی مجلس میں 10,000 آدمی ان کے پاس ایسے پڑھنے آتے تھے کہ جو فلم لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، جو دوات قلم لے کر بیٹھے ہوں. یعنی اتنے لوگ 10,000 تھے کہ جو اتنے صرف دوات رکھ کے اور یہ پھر لکھنے کے لیے انہوں نے 10,000 لوگ لکھتے تھے. اسی طرح امام بخاری کی جامع صحیح کو ان سے 90,000 آدمیوں نے سنا. تو اس سے آپ خود امیجن یہ بھی کر لیں کہ ابھی تک پازیٹیو اثرات تھے کہ مادیت پرستی تھی، عیاشیاں چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن میں علمی ذوق تھا ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی. یعنی لاکھوں ہزاروں لوگ آ کے اہل علم کے پاس وہ آ کے سنتے ہوتے تھے. اس سے پہلے بنو امیہ کے زمانے میں بھی وہی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ اب بادشاہ خود آئے حرم شریف کے پاس، اور یہ اب وہ طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو اب وہ معاملہ تھا تو چند ہی لوگ تھے جو ان کو دیکھ رہے ہوں، لیکن تب دیکھا تو ان کو ایک نظر آیا کہ جناب ایک کوئی آدمی آیا، وہ طواف کر رہے ہیں. تو اب وہ بڑی تعداد جناب وہ اکٹھی ہو گئی. تو تب پتہ چلا کہ ایک نیک آدمی آئے تھے، اور نیک آدمی کو وہ ملنے کے لیے ہی لوگ اتنے بڑے آ گئے تھے کہ جناب ان کو بہت زیادہ لوگ محبت کے لیے ان کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جناب یہ طواف کرنے آئے ہیں، تو وہ لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے تھے. تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ابھی تک مسلمانوں کا یہ حالت رہی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہم اس زمانے کا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو پھر عیاشی اور زیادہ آتی چلی گئی. تو آج تک آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کیا حالت ہوگی.